ریسنٹلی موٹر وے پہ ایک رابری اور ریپ کا انسیڈنٹ ہوا. ہم سب لوگوں نے وہ کہانی سنی لی ہے تو اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ایسے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. بات کرتے ہیں اس سے آگے کی، اس کے بعد ہوا کیا. بہت سارے لوگوں نے اس پہ کنڈیم کیا، بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی، بہت سارے لوگوں نے بہت سارے سولوشنز پرپوز کیے. یہ انسیڈنٹ افسوسناک ہے، لیکن اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس طرح کے انسیڈنٹس ریگولرلی آلریڈی ہو رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہو رہے تھے اور اس کے بعد بھی ہو رہے ہیں. صرف لاہور میں پچھلے 2 ماہ میں 100 ریپ کے انسیڈنٹ رپورٹ ہوئے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں، ابھی نہ جانے کتنے ہیں جو رپورٹ نہ ہوئے ہوں. اب اس سچویشن میں اب جو سولوشنز ہمیں نارملی سننے کو ملے ہیں وہ یہ جی کہ ریپسٹ کو الٹا لٹکا دو، عبرت کا نشان بتا دو، جو چور ڈکیتی کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو، اسلامی قانون لے آؤ، سو آن. اب پوائنٹ از کہ آپ ریپسٹ کو الٹا لٹکانا شروع کر دیتے ہو، اس سے ریپ کیسز آپ کنٹرول کر لیتے ہو، گڈ انف. بٹ پوائنٹ از کہ جو کرمنل مائنڈ سیٹ تھا وہ ڈائیورٹ ہو کے کہیں اور چلا جائے گا. اس پہ آپ کہو گے جی کہ ہر چیز کی سزا سخت کر دیں تو کرائم کنٹرول ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، کرائم کنٹرول ہو جائے گا، لیکن پوائنٹ از کہ آپ نے وہ کرمنل مائنڈ سیٹ کا کیا کیا جو ایگزسٹ کر رہا تھا. آپ نے صرف اس کو ریسٹرکٹ کر دیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن کے بعد بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ میں ریسزم بہت زیادہ پھیل گیا. اب تھنگ از کہ ریسزم اس نے ریسسٹ بنا نہیں دیا لوگوں کو، لوگ آلریڈی تھے. ہی جسٹ ٹولڈ دیم دیٹ اٹ از اوکے ٹو بی اے ریسسٹ رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے، تو وہ ریسزم اندر آلریڈی ایگزسٹ کر رہا تھا جو کہ کھل کے باہر آ گیا. اسی طرح سے جو کرمنل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ ایگزسٹ تو کرتا رہے گا نا. اس کو تو سالو نہیں کیا آپ نے صرف اس کو سپریس کر دیا. اس کو جب جہاں جیسے موقع ملے گا وہ ویسے کچھ کر لے گا. پھر پوائنٹ یہ ہے کہ سولوشن کیا ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں جی کہ پولیسنگ کو بہتر کر لیا جائے، پولیس کا کام ہے، اس نے ٹھیک کرنا تھا، تو ٹھیک ہے، لیکن پوائنٹ اس کہ پولیس سے پوچھیں گے کہ آپ ٹھیک سے کام نہیں کر رہے، وہ کہیں گے ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. ہم کہیں گے ریسورسز گورنمنٹ کیوں نہیں دے رہی، وہ کہیں گے جی ہمارے پاس تھے اتنے جتنے ہم دے دیے، اس میں ریگولیرٹیز ہو گئی. آپ کہو گے جی ریگولیرٹیز کیوں ہو رہی ہیں، اس کو پکڑیں، وہ کہیں گے جی ہم کوشش کریں، پروف نہیں مل رہا، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، بلا 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 بلا. ڈبیٹ گوز آن اینڈ گوز آن. بہت سارے لوگ سی سی پی او صاحب نے جو بیان دیا خیر سے اس کے اوپر بہت زیادہ ریئیکشن آیا ہے جو کہ ویلڈ ہے، لیکن لیٹس فیس اٹ، یہ جو بات انہوں نے کی ہے وہ ہم سب لوگوں نے ون وے اور دی ادر اپنے آس پاس لوگوں سے سنی ہوئی ہے. یہاں پہ صرف یہ ہوا ہے کہ ہم میں سے ایک بندہ اٹھ کے سی سی پی او بنا ہے اور اس نے وہ والی بات کی ہے جو آلریڈی بہت سارے لوگ کرتے رہتے ہیں. تو پرابلم مائنڈ سیٹ کی ہے. میں اس چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کا سولوشن کیا ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں اور آپ کو شاید سننے میں کسی پیٹی سی لگے کہ جی ایجوکیشنل ریفارمز ہونی چاہیے اور لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے. ان سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہا تھا تو ذہن میں خیال آیا حضرت عمر کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کہا جاتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ دینے نکلتے تھے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. پوائنٹ اس کہ وہاں پہ کیا بدلا تھا؟ وہاں پہ کسی قانون نے کہا تھا کہ زکوٰۃ نہ لو؟ وہاں پہ کوئی پولیس یا فوج کھڑی ہوئی تھی کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم نے زکوٰۃ نہیں لینی، تم جھوٹ بول کے زکوٰۃ نہ لو؟ تو ایسا کیا تھا جس نے ان لوگوں کو زکوٰۃ لینے سے روک دیا تھا اور وہ اس حد تک خوشحال تھے اور وہ اپنے حالات پہ راضی تھے کہ انہوں نے جھوٹ بول کر زکوٰۃ کی لائن میں کھڑے نہیں ہوئے؟ یہ تھی وہ اندر کی ٹریننگ اور اندر کا چینج جس نے معاشرے کو تبدیل کیا تھا. ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے اس پہ بہت ساری ڈیبیٹ کی ہے اس معاملے پہ کہ جی یوں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے، الٹا لٹکا دیں، سیدھا لٹکا دیں، بلا بلا بلا. اچھی بات ہے، بات کریں، ضرور کریں، لیکن آپ نے اپنا حصہ کیا ڈالا ہے وہ امپورٹنٹ ہے سمجھنا. آپ نے کیا کیا ہے سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے؟ آپ کا ان پٹ کیا ہے؟ آپ اس سوسائٹی کا پارٹ ہو. آپ نے اس انسیڈنٹ کے بعد اسپیشلی کیا اس طرح کا سٹیپ لیا ہے جس نے یہ انشور کیا ہو کہ سوسائٹی اب سے بہتر ہوگی؟ آپ نے اپنے بچوں، اپنے چھوٹے بہن بھائی، اپنے کزنز، کس کو بیٹھ کے ایجوکیٹ کیا ہے کہ بھیا اس طرح کے سچویشنز ہوتی ہیں، یہ پرابلمز ہوتی ہیں، اس کو ایسے سچویشنز کو فیس کرتے ہیں اور اس طرح کے حرکات کرنے سے کیا امپیکٹ ہوتا ہے اور کیا نقصان ہوتا ہے؟ شاید آپ لوگوں میں سے
میکسیمم کسی نے کیا ہوگا تو اپنی بیٹی کو کہہ دیا ہوگا کہ آج کے بعد تم گاڑی لے کے اکیلے باہر نہیں جاؤ گے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس انسیڈنٹ کے بعد اسپیشلی اور اوور آل ویسے بھی ہم کیا کر رہے ہیں ٹو چینج دا سوسائٹی فار بیٹر؟ ہم نے ایسا کیا ایکشن لیا ہے جس سے ہم کہیں کہ جی ہم نے اپنا پارٹ پلے کیا؟ مطلب صرف پولیس جو ہے وہ ایسے کرمنلز کو پکڑے اور یہ انشور کرے، لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو اگلی نسل کی تربیت میں میرا رول تھا یا آپ کا رول تھا وہ ہم نے کس حد تک پلے کیا، یہ بھی تو سمجھنا ہے۔ بچوں کو تو ہم نے یہی سکھایا ہے کہ جی پڑھو لکھو، ڈگری لو، نوکری لو، اچھی شادی کرو، بلا 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 بلا۔ ان کو تو ہم سکھا ہی نہیں رہے کچھ اور۔ ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی بچوں کو سیکس ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے، بچوں کو جو ہے وہ اویئر کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ اس پہ ایک عجیب سی بحث شروع ہو جائے گی۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ نے اس انسیڈنٹ کے بعد اپنے کسی بچے، بیٹے یا بیٹی کو بٹھا کر یا اسپیشلی بیٹے کو بٹھا کر یہ سمجھایا ہے کہ یہ دیکھو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ اس طرح سے اتنی گھٹیا حرکت ہے، اس کو یہ نہیں کرتے ہوتے، اس طرح کے لوگ اس طرح کے صحبتوں میں پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر آپ اس طرح کے کام کر بیٹھتے ہو، تو اس سے بچنا کیسے ہے اور اس سے بچنا کیوں ضروری ہے، اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں، اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے، اس جہان میں نہیں اس جہان میں کیا ہوگا، یہ ساری بات بیٹھ کر بچوں کو کس نے سمجھائی ہے؟ ہم لوگ ریزیوم کرتے ہیں جی کہ وہ دیکھ ہی رہا ہے نا بچہ تو سیکھ ہی لے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ تو پوائنٹ اس کہ چینج کہاں سے جنریٹ ہونا ہے؟ چینج اندر سے جنریٹ ہونا ہے۔ اندر سے چینج پولیس تو جنریٹ کرے گی نہیں، حکومت تو جنریٹ کرے گی نہیں، پرائم منسٹر تو جنریٹ کرے گا نہیں، کرنا ہے آپ نے اور میں نے۔ لیکن ہم ان ساری ڈبیٹس میں اتنے مصروف ہیں کہ ہم اپنا رول تو پلے کر نہیں پا رہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ڈبیٹ بھی کچھ دن نہیں رہے گی، بہت سارے واقعات پہلے بھی ہوئے اور اس کے بعد نیکسٹ بگ تھنگ آئی اور ہم موو آن کر گئے۔ بچیوں کے ریپ ہوئے، جوانوں کو پبلک پلیس میں لوگوں نے تشدد کر کے مار دیا، ہم نے سب کچھ دیکھا ہے اور ہم ہر چیز سے موو آن کر گئے کیونکہ کوئی نیا ایشو آ گیا تو ہم اس میں لگ گئے۔ لانگ سٹوری شارٹ، اس سارے معاملے سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے، اس سارے معاملے سے ہمیں اپنے اندر کچھ چینجز لانی ہوں گی، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ان پہ ویسے حکمران مسلط کیے جاتے ہیں۔ تو اگر ہمیں حکمران صحیح نہیں مل رہے تو پھر شاید ہم میں بھی کچھ چینج ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ سارے واقعات نہیں رک رہے تو شاید ہمیں بھی تربیت میں کچھ چینجز لانے کی ضرورت ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے رول کو ریکگنائز کریں اس ساری سچویشن میں اور اپنا رول پلے کریں۔ اللہ ہم سب کو حیوانیت سے بچائے اور بہتر انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔